السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو بتایا گیا ہے اور یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ بھینس سے قربانی نہیں ہو سکتی، کئی ساتھیوں نے اس بارے میں اشکالات کا اظہار کیا کہ لوگ کچھ اعتراضات اور کچھ شکوک شبہات پھیلا رہے ہیں علم کے نام سے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ دیکھیں، بھینس جو ہے وہ ایک حلال جانور ہے، حلال جانور ہے۔ لوگوں کو کئی غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جانور یا چوپائے صرف وہی ہیں جو سورہ الانعام میں جو 8 اصناف بیان کی گئی ہیں، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، تو بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ، اور 4 ان کے نر اور 4 ان کے مادے۔ لیکن یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ قرآن مجید نے جہاں پہ قربانی کا ذکر کیا ہے یا حلال گوشت کا یا حلال جانور کھانے کا ذکر فرمایا ہے، تو وہاں پہ صرف الانعام کو حلال نہیں ٹھہرایا، بہیمۃ الانعام کو حلال ٹھہرایا ہے۔ مثلا سورہ المائدہ میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو بالکل ابتدائی آیات میں احلت لکم بہیمۃ الانعام، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام۔ تو ایک ہے الانعام اور ایک ہے بہیمۃ الانعام۔ تو بہیمۃ الانعام کی جو اضافت ہے، ترکیب ہے، یہ ہے اضافت مشبہ کی مشبہ بہ کی طرف، مشبہ کی اضافت ہے مشبہ بہ کی طرف۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بہائم، چوپائے، وہ چوپائے تمہارے لیے حلال ہے جو انعام کے قسم کے ہیں، جو انعام کے مشابہ ہیں، اور انعام وہی 4 یا 8 ہیں، نر مادہ ملا کر 8 بنتے ہیں۔ تو بہیمۃ الانعام سے مراد ہے وہ چوپائے جو جانوروں کی خوراک پر وہ پلتے ہیں، مثلا گیا کھاتے ہیں، گھاس کھاتے ہیں، گوشت کھانے والے جانور نہیں ہیں، کچھلیاں نہیں رکھتے، داڑوں سے یا پنجوں سے شکار نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جگالی لیتے ہیں، جس کو ہم پشتوں میں سخن کہتے ہیں، جگالی لیتے ہیں، دودھ دیتے ہیں، بچے جنتے ہیں، ان میں نر اور مادہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے بہیمۃ الانعام۔ صرف الانعام حلال نہیں ہے بلکہ بہیمۃ الانعام حلال۔ اور قرآن نے قربانی کے حوالے سے بھی سورہ الحج میں جو فرمایا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے ان چوپایوں پر جو انعام کی طرح ہیں۔ تو انعام سے بھی قربانی ہوتی ہے اور بہیمۃ الانعام سے بھی قربانی ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ غلط فہمی یا بے علمی ناسمجھی تھی جو لوگوں میں پھیلائی جا رہی ہے کہ چوپائے حلال صرف یہی 4 ہے، بلکہ قرآن مجید نے 4 کے مشابہ جو چوپائے ہے وہی بھی حلال ہے، اور اسی میں وہ بھی شامل ہے، بھینس بھی شامل ہے جو گائے کی طرح ہے۔ آخر بھینس اور گائے میں سوائے رنگ کے اور سوائے اس کے کہ گائے چوٹی ہوتی ہے اور بھینس بڑی ہوتی ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ تو بڑی ہوتی ہے تو اس کا ظاہر ہے کہ اس کا دودھ بھی زیادہ طاقتور ہے۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ لوگ پھیلاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قربانی نہیں کی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اونٹ سے بھی قربانی نہیں کی ہے، بلکہ میں تو بتاتا ہوں، آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے سے بھی قربانی نہیں کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بکرے سے بھی قربانی نہیں کی ہے۔ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے نحر کیے ہیں، لیکن وہ حج کے موقع پر کیے ہیں، وہ ہدیے کے جانور تھے،
الحد القلائد کے قبائل سے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں عید قربان کی جو قربانی کی، جس کو اضحیہ کہتے ہیں، وہ اضحیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کبش سے کیا ہے، دمبے سے کیا ہے. کسی ایک حدیث میں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن جو قربانی دی تھی مدینہ منورہ کے اندر وہ دمبے کے علاوہ کسی اور چیز سے دی. گائے سے بھی گائے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے کے طور پر ذبح کیا ہے، لیکن مکہ معظمہ میں حج کے موقع پر اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی دی، وہ حج میں دی. مدینہ منورہ میں جتنے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے اور قربانی دیتے تھے تو ہمیشہ جو ہے وہ حدیث میں جو لفظ آتا ہے وہ کبش کا لفظ آتا ہے، دمبا تھا، مینڈا تھا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے مدینہ منورہ میں عید الاضحیٰ کی قربانی اونٹ سے دی. اب ان مولویوں سے، ان لوگوں سے ذرا کوئی پوچھے کہ بھئی اونٹ سے قربانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، بکرے سے قربانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، گائے سے قربانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تو ثابت کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رہ کر ان چیزوں سے قربانی کی ہو. آپ یہ کہیں گے کہ نہیں یہ تو بس چونکہ جائز جانور، بھائی جائز جانور ہے تو آپ پھر فتویٰ دے رہے کہ بھینس ناجائز جانور ہے، تو پھر بھینس کا دودھ بھی حرام ہوگا، ٹھیک ہے، بھینس کا کھانا بھی حرام ہوگا، اس کا گوشت بھی حرام ہوگا، پھر اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہوگی، اس کا دودھ بھی، اس کا ساری چیزیں حرام ہو جائیں گی. تو پھر اس کے حرام حرمت کا فتویٰ لگائیں. تو یہ ایک جہالت ہے جو لوگ پھیلاتے ہیں علم کے نام پر، اور پتہ نہیں ان لوگوں کا سوائے اس کے کہ مسلمانوں میں ایک انتشار پھیلا دے، اس سے علاوہ ان کا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے. اگر وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر دمبے کی دی، باقی کسی کی نہیں دی. باقی یہ چیزیں حلال چیزیں تھیں، ان کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں دی. تو پھر چلتے پھرتے پھر یہی بہانہ بنائیں گے کہ نہیں قرآن میں تو ان کا ذکر ہے، بھینس کا ذکر نہیں ہے، تو قرآن میں بھینس کا ذکر نہیں ہے، تو قرآن میں تو تمہارا ذکر بھی نہیں ہے. ہاں تو تم کس منہ سے پھر بات کرتے ہو؟ قرآن میں ایک ایک شخص ایک تو پھر بہیمت الانعام کا مطلب کیا ہوا؟ اگر قرآن ساری دنیا کے سارے جانوروں کے نام لیتا تو پھر الانعام ہی بات کافی تھی، یا تو صرف الانعام کو حلال ٹھہرایا جاتا اور یہ فرمایا جاتا کہ الانعام جو عرب کے جانور ہے ان کے علاوہ کوئی چیز حلال نہیں ہے. لیکن جب قرآن مجید نے صرف الانعام پر اکتفا نہیں کیا، بہیمت الانعام کا لفظ ذکر کیا، تو بہیمت الانعام سے مراد وہ سارے چوپائے ہیں جو الانعام کی طرح ہیں. تو الانعام کی طرح جو ہے اس میں جتنی بھی چیزیں شامل ہیں وہ جائز ہیں. تو بھینس جو ہے وہ یقیناً گائے کی طرح ہے، ٹھیک ہے. تو بہیمت الانعام ہی کا مفہوم یہی ہے. یہ بات جو ہے بہت ضروری تھی، اسی لیے دوستوں کی خواہش تھی کہ اس بات کو ذرا وضاحت سے بیان کیا جائے، تو میں نے وضاحت سے بیان کی. جزاکم اللہ خیر، وبارک اللہ فیک، واکرمکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.